نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللطیف اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل اللطیف. قال الله تعالى اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سورۃ الشورى. وقال اللہ تعالی الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. ومن اسمائہ الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے خوبصورت ناموں میں سے ہے عز و جل، اللہ تعالیٰ جو عزت والا، جلال والا یعنی شان والا ہے. کیا نام ہے؟ اللطیف، لطف فرمانے والا. لطیف، لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے لطف و کرم کرنے والا، دوسرا ہے باریک بین، باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، نرمی فرمانے والا ہے. یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وہو القوی، اور وہ قوت والا ہے. العزیز، زبردست ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایک طرف اپنے بندوں کے ساتھ نرمی فرماتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی صفات میں سے قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے. یعنی عام طور پر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جس کے پاس قوت ہو، پاور ہو، اس کے اندر پھر نرمی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، لطف و کرم نہیں ہوتا اس کے اندر. اسی طرح جس کی اپنی بہت بڑی شان ہو، عزیز، بہت عزت والا، شان والا، مرتبے والا، مقام والا، قدر و منزلت والا، تو عموماً دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی عزت مل جائے یا کوئی مقام مل جائے تو وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ وہ القوی، العزیز ہوتے ہوئے بھی اللطیف ہے، مہربان. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. تو پہلا معنی لطف و کرم والا پہلی آیت میں آیا ہے، اور دوسرا معنی باریک بین ہونے کا، خوب خبر رکھنے کا دوسری آیت میں آیا ہے جو سورۃ الملک کی آیت ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے، وہی اپنے بندوں کی ہر حقیقت کو جانتا ہے. یعنی صرف ظاہر کو نہیں، ان کے باطن کو بھی، صرف بڑی بڑی باتوں کو نہیں، بڑے بڑے واقعات کو نہیں، بلکہ ہر قسم کے واقعات اور ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی جانتا ہے. ان کے راز، ان کی مخفی باتیں، ان کے دل میں اٹھنے والی باتیں، ہر چیز سے وہ خوب باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالی هو اللطیف الذی احاط علمہ بالسرائر والخفایا وادرک الخبایا والبواطن الذی لا تخفى علیہ خافیۃ ووصل علمہ الی کل خفی. اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو بہت برکت والا، بہت بلند ہے، هو اللطیف، وہی اللطیف ہے، یعنی یہ اللہ کا نام ہے اللطیف. الذی، کیسا لطیف؟ وہ جس نے احاط علمہ، اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، بالسرائر، سر کو، رازوں کو، یعنی ہر طرح کی چھپی ہوئی باتوں کو، والخفایا، اور خفیہ باتیں، مخفی باتیں، یعنی بہت ہی خفی.
آپ کسی ایسی بات کا تصور کریں جو انتہائی خفی ہو، جو صرف آپ کے دل میں ہو اور آپ کے سوا کسی کو بھی نہ پتا ہو، اور آپ اسے اپنی زبان پر بھی نہ لائے ہوں، صرف وہ آپ کے دل میں ہی ہو، کوئی اور نہیں جان سکتا لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی طرح اگر انسان کوئی چیز لکھ کے کہیں رکھ دیتا ہے جسے کوئی اور انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس نے کہاں ایک نقطہ بھی لکھا. تو یہاں پر اللطیف کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا لطیف ہے کہ جس کے علم نے سارے رازوں کا اور ساری خفیہ چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کو گھیر رکھا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. اس لیے انسان کیا چھپا سکتا ہے؟ وَأَدْرَكَ الْخَبَايَا وَالْبَوَاطِنِ، اور وہ ادراک رکھتا ہے، پوری طرح پرسیو کر لیتا ہے. الخبایا، خبأ سورۃ النمل میں آتا ہے نا کہ یعلم الخبأ، یعنی کہ چھپی ہوئی چیز، یہ بھی اسی معنی میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں. والبواطن، اور باطن یعنی جو چھپا ہوا ہے، اندر ہے، پوشیدہ ہے. خبایا بھی پلورل ہے، بواطن بھی پلورل ہے. اللہ تعالیٰ سب چھپی ہوئی باتوں کو اور ہر قسم کے اندر کے معاملات کو خوب جانتا ہے. الذی، وہ ذات ہے، لا تخفى علیہ خافیہ، جس پر کوئی بھی چھپنے والی چیز چھپی ہوئی نہیں. ووصل علمہ الی کل خفی، اور پہنچ جاتا ہے اس کا علم ہر مخفی چیز تک. یعنی کوئی کہیں پر بھی چھپا کر رکھے، ہر چیز تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں انسانوں کے علم میں نہیں ہوتی. بہت سے ڈیٹیکٹر لگانے کے باوجود، تحقیقاتی کمیشن بٹھانے کے باوجود لوگ ایک گمشدہ طیارے کا پتہ نہیں لگا سکتے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. یعنی ہر طرح کی تحقیقات کے باوجود انسان یرجع الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں پا سکتے. اور کتنی ہی بے شمار چیزیں ہیں زمین پر، سمندروں کے اندر، جن کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان جانتا لیکن ادھورا علم ہے اس کا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ غلط جانتا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد اپنے علم میں تبدیلی کر لیتا ہے کہ نہیں، وہ پہلی بات غلط تھی، اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس کی روشنی میں یہ بات کچھ اور ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی مشکل نہیں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی اصل حقیقت کو جانتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ اس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز، ایک ذرے جتنی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے. اور ہر لمحہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر لمحہ کچھ اندر جا رہا ہے اور ہر لمحہ کچھ باہر آ رہا ہے. کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ جس کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ ہو کہ وہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کر سکے یا ایٹ لیسٹ جان ہی سکے، ان کا ادراک کر سکے. تو وَأَدْرَكَ الْخَبَايَا وَالْبَوَاطِنِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَوَصَلَ عِلْمُهُ إِلَى كُلِّ خَفِيٍّ، ہر چھپی سے چھپی چیز تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جو انسان کے علم اور اللہ کے علم میں جو فرق ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہے اور ہماری صفات جو ہے وہ ناقص ہے. تو وہ جو ڈفرینس تھا وہ بہت کلیئر ہو گیا آج مجھے، کہ جو انسان یا تو جانتا نہیں ہے، جانتا ہے تو کم جانتا ہے، اور وہ بھی پھر کچھ عرصے بعد ایک نئی ریسرچ آ جاتی ہے اور وہ جانتا ہے تو غلط جانتا ہے. جانتا ہے تو غلط جانتا ہے. چیزوں کے بارے میں انسان کا زوم ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے. اور وہ ہر تھوڑے سے بعد ایک نئی ریسرچ آتی ہے، پھر اس پہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ صحیح حقیقت ہے. مطلب وہ پرسیو نہیں کر پاتا انسان جب ابھی تک اس عمل میں ہے. تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑنا چاہیے. جب ہمیں اللہ کی صحیح پہچان ہوگی تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی درست ہوگا. تو اس معاملے کی درستگی میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں آپ کا وہ دوسرا بھی کورس اس میں بھی شامل ہوں، تو مجھے اس ساری کی صرف ایک لائن سمجھ آتی ہے، اس کا پورا ترجمہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمیں صرف یہ اکنالج کرنا ہے وی آر رانگ اینڈ ہی از رائٹ، بس ختم. The day we acknowledge that we are the ones who are wrong
اور جو بھی ہم پہ آفت یا مصیبت یا جو بھی ہمارے پرابلمس اسی لیے آتے ہیں بیکاز آف آر لمیٹڈ نالج اینڈ وی تھنکنگ وی آر رائٹ، بس وی آر رانگ، اونلی دیٹس دی ریزلٹ آف انکر. کیونکہ اصل جج اللہ ہی ہے. یہ جو پچھلا لیسن ہم پڑھے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحکیم الحاکم الحکم بھی آئی ہے کہ اصل ججمنٹ اسی کی ہے اور وہی درست ہے. انسان کی ججمنٹ اس کے محدود علم کی بنا پر ہوتی ہے، لمیٹڈ علم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کبھی وہ کسی صحیح نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اصل فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ کون کہاں کتنا صحیح ہے. دنیا میں انسان کی عقل سمجھ پر بہت سے جہالت کے پردے پڑے ہیں. ساری زندگی انسان اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان پردوں کو ہٹائے، لیکن ساری زندگی بھی بیت جائے تو اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ الْبَرُّ بِعِبَادِهِ الَّذِي يَلْطُفُ وَيَرْفُقُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَالَّذِي يَلْطُفُ بِعَبْدِهِ وَوَلِيِّهِ فَيَسُوقُ إِلَيْهِ الْبِرُّ وَالْإِحْسَانُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَيَعْصِمُهُ مِنَ الشَّرِّ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيُرْقِيهِ إِلَى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ بِأَسْبَابٍ لَا تَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ حَتَّى أَنَّهُ يُذِيقَهُ الْمَكَارِهُ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْمَحَابِّ الْجَلِيلَةِ وَالْمَقَامَاتِ النَّبِيلَةِ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ، اور وہ جو پاک ہے وہی اللطیف ہے. البر بعبادہ، البر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ جو اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بہت خیر و بھلائی کرتا ہے. البر. الذی یلطف، وہ جو لطف و کرم کرتا ہے، ویرفق، اور نرمی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، بہم، ساتھ ان کے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوتے. یعنی بظاہر ایک چیز جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں وہ بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، بہت ہارڈ ہوتی ہے ہم پر، لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے جس کے طریقے کو ہم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہر حال میں مہربان ہے. اگر وہ انہیں کسی مشقت میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، تو وہ بھی دراصل اس کی مہربانی ہوتی ہے. من حیث لا یعلمون، انسان اس کو مہربانی کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں. انسانوں نے مہربانی کے، لطف و کرم کے خاص سٹینڈرڈز بنا رکھے ہیں کہ اگر یہ کچھ ہماری زندگی میں ہمیں مل جائے تو پھر تو سب اچھا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ملے تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. ایسا نہیں ہوتا. تکلیف ہو تو تب بھی، بیماری ہو تو جب بھی، کچھ ملے تو جب بھی، کچھ کھو جائے تو جب بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں مہربان ہے، اپنے بندوں کے حال پر. وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، اور وہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ یرزقہم من حیث لا یحتسبون. مثلا آج اگر آپ نے دوپہر میں یا ناشتے میں کوئی چیز کھائی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں اگی تھی، کہاں سے گھومتی پھرتی ہوئی آپ کے گھر تک پہنچی، پھر آپ نے اس کو پکایا اور پھر آپ نے اس کو کھایا. عام طور پر جب ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، اگر مثلا کہیں انوائٹڈ ہوں تو پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ آپ گوشت کہاں سے لیتے ہیں، چاول کہاں سے آپ کا آتا ہے، فلاں چیز کہاں سے لیتے ہیں، اس چیز کی کوالٹی بہت اچھی، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. تو یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ اور واقعی پکانے والے کو، انوائٹ کرنے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بکرا کہاں پیدا ہوا، کس نے پالا، کس کے پاس پہنچا، کس نے کاٹا اور کس نے اس کو خریدا اور پھر کس طرح کس مرحلے سے گزر کر آپ کی ٹیبل تک پہنچا. یہ سارے پچھلے مرحلے طے کیے بغیر کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے.
ہم تو صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ان سب جگہوں کی حفاظت کون کر رہا تھا تاکہ آپ کی پلیٹ تک کھانا پہنچ جائے اور آپ کھا سکیں؟ یہ سب تدبیر کس کی تھی؟ یہ سب کس کا احسان تھا؟ کس نے زمین سے غلہ اگایا اور کس نے پھر اس کی حفاظت کی، خاص موسم اس کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ پک سکے اور ہم تک پہنچ سکے. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کرنے والا ہے. من حیث لا یحتسبون، بندے تو گمان بھی نہیں کر سکتے. والذی یلطف بعبدہ وولیہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر اور اپنے دوستوں پر لطف فرماتا ہے. یہاں عبد اور ولی میں فرق کر دیا گیا ہے. تو ایک اس کا لطف عام ہے جو ساری مخلوق کے لیے ہے، اور ایک اس کا لطف خاص ہے جو اس کی خاص مخلوق کے لیے ہے، یعنی اس کے دوستوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ کھانا تو وہ سب کو دے دے گا، کوئی بھوکا نہیں مرتا، سب کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، سب کھا ہی لیتے ہیں اور ہر روز کھا ہی رہے ہیں، تبھی تو زندہ ہیں. لیکن دل کا قرار، دل کی ٹھنڈک، دل کی خوشی، اطمینان قلب، یہ سب کچھ ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ صرف اس کے خاص دوستوں کو ملتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آخرت میں تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی انسان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ایک جنت اللہ نے دنیا میں بنائی ہے اور ایک آخرت میں. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی وہ جنت کون سی ہے؟ وہ جنت دل کی ٹھنڈک، دل کا ایسا سکون اور قرار کہ انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی، انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی انسان اس سویٹنس کو محسوس کر سکے جو ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی ٹھنڈک ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو تیسری بار قید کیا گیا تو وہ اتنے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں اس قلعے کو، جس قلعے میں وہ بند تھے، کہ اگر میں اس قلعے کو سونے کا بھر کے بھی شکرانے کے طور پر صدقہ کر دوں تو بھی میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، کیونکہ مجھے ہر چیز سے فرصت مل گئی ہے کہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزار سکوں. کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو اللہ ہی کی باتوں میں لطف آتا ہے، ان کو خیر اور سچائی کی بات اچھی لگتی، ان کو جھوٹی اور تصنع والی اور بیکار قسم کی گفتگو پسند نہیں آتی. اس کے برعکس جن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اللہ کا نام سن کر ہی وحشت میں آ جاتے ہیں، ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی، پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا کہا؟ والذی یلطف بعبدہ وولیہ، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی لطف کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. اپنے دوستوں کا تو وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. یعنی ان کو اتنی تائید عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ سیدھے رستے پر چلنے لگتے ہیں. فَيَسُوقُ إِلَيْهِ الْبِرُّ وَالْإِحْسَانُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، بس چلی آتی ہے اس کی طرف نیکی اور احسان، خیر اور بھلائی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی انسان کے پاس. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً کل جو کچھ آپ کھائیں گے وہ اس وقت کہاں ہے؟ کچھ پتا؟ وہ بازار میں ہے یا آپ کی فریج میں ہے یا وہ کہاں ہے؟ نہیں پتا. وہ رزق چلا ہوا ہے اور پہنچ جائے گا، اور پھر آپ کے ہاتھ سے آپ کے منہ تک بھی پہنچ جائے گا. آپ نے کچھ منیمم پلاننگ کی ہے اس کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑی پلاننگ کر رکھی. اور اس کی یہ پلاننگ اس دن بھی تھی جس دن ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ میرا کون بندہ کس وقت کیا کھائے گا. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وَيَعْصِمُهُ مِنَ الشَّرِّ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو بچاتا ہے شر سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ چیز انسان کے لیے شر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لیٹ ہو رہے تھے. پچھلے دنوں مجھے ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ مجھے کسی فنکشن میں جانا تھا
تو گھر سے نکلتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. آگے گئے تو جہاں ٹرن لینا تھا وہاں ٹرن نہیں لیا, بھول گئے. تو وہ آگے چلے گئے, آگے سے وہ اتنا رش تھا کہ اور دیر ہو گئی, پھر کچھ اور ہو گیا, پھر کچھ اور. الٹیمیٹلی جب وقت گزر ہی گیا اس کا تو پھر بھی سوچا کہ چلے جاتے ہیں. جب اس اصل سڑک پر پڑے جس پہ سے جانا تھا تو وہاں بہت بڑا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب جو بندہ اس گاڑی میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں اور کیوں ٹریفک بلاک ہو گئی اور میں کیوں موڑ غلط کاٹ بیٹھا اور میں کیوں بھول گیا وغیرہ وغیرہ, جو عام طور پر ہم اس کو کوس رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں پھنس جائیں یا کسی بھی چیز سے لیٹ ہو رہے ہوں, تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس شر سے بچا رہا ہے, کس شر سے بچا رہا ہے. لیکن ہر وقت کچھ نہ کچھ آسمان سے گر رہا ہوتا ہے, اتر رہا ہوتا ہے, کچھ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے, کچھ بھی ہمیں کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. لیکن کس طرح وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ اس کا لطف و کرم ہی تو ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے. وَيُرْقِيهِ إِلَىٰ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ بِأَسْبَابٍ لَا تَخْطُرُ عَلَىٰ بَالِهِ, وَيُرْقِيهِ اور چڑھاتا ہے اس کو, إِلَىٰ أَعْلَى الْمَرَاتِب اعلیٰ مرتبوں کی طرف, بِأَسْبَابٍ ایسے اسباب کے ذریعے, لا تخطر علی بالہ جو اس کے خیال سے بھی نہیں گزرتے. یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایک انسان کو بڑا مرتبہ رتبہ دے دیتا ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوتا, اور اس کے لیے ایسے ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے, ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ جس کا انسان کی کسی پلاننگ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور یہ وہی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم اس کو صرف ایک ظاہری دنیاوی واقعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ فلاں مجھے مل گیا. اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں اس وقت. فلاں نے میری سفارش کر دی, اور فلاں نے میری مدد کر دی, اور فلاں نے مجھے آئیڈیا دے دیا, اور فلاں میرے کام آ گیا, لیکن تھا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. حتی انہ یذیقہ المکارہ, یہاں تک کہ کبھی وہ چکھاتا ہے اس کو ناپسندیدہ چیزیں. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ناپسندیدہ چیزوں سے گزارتا ہے, تکلیف دہ چیزوں سے, مشقتوں سے, لیتوصل بہا تاکہ پہنچ سکے ان کے ذریعے الی المحاب پسندیدہ چیزوں کی طرف, الجلیلہ شاندار کی طرف. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تنگی میں, ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ادھر سے گزار کر اس کو اس کی محبوب چیز تک لے جائے. اور انسان کیا کرتا ہے اس وقت جب وہ بیمار ہوتا ہے مثلاً, یا کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے, یا مثلاً اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں, یا کوئی بھی چیزیں جو ہمیں زندگی میں بڑی ناگوار ہیں, تو ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی, میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ میرا کاروبار کیوں خراب ہو گیا, میری جاب کیوں چلی گئی, فلاں کیوں ہو گیا. لیکن دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. وہ اس راستے سے بھی انسان کو اصل میں خیر ہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی محبوب چیز اس کو مل جائے بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کیا چاہتا ہے کہ ایسے ہی بس بغیر کسی محنت مشقت کے وہ بڑے درجوں تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ایسے حال میں اللہ رکھے تو بھی راضی رہے, تو بھی خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی کچھ ایسا دینا چاہتا ہے جو میرے اپنے علم میں بھی نہیں, جو مجھے بھی نہیں پتا. اور بعض اوقات پتا ہوتا ہے, انسان کی بہت زبردست قسم کی ڈریمز ہوتی ہیں, بہت ایسی خواہشات ہوتی ہیں, تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں, انسان ان کو امیجن کرتا ہے اپنے لیے, لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, وہ چیز خود ہی ٹوٹ کے آگے میرے ہاتھ میں خود پہنچ جائے. تو یہ جنت تھوڑی ہے کہ جہاں انسان تمنا کرے گا اور جو وہ پسند کرتا ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے. یہاں تو اٹھ کے کوشش کرنی پڑے گی اور مشکل راستوں سے گزرنا پڑے گا. والمقامات النبیلہ, اور معزز مقامات تک. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء, رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, اس کے ہاتھ میں سارے خزانے. وہو القوی العزیز, اور وہ قوت والا ہے, غلبے والا ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کیا سوچا, کوئی ریفلیکشن؟
استاذہ یہ اتنا زبردست کمبینیشن ہے اللہ تعالیٰ کے اتھارٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہونے کا، نرمی کا، اور اسپیشلی جب وہ ان اینڈ آؤٹ سارا جانتا ہے سب کچھ. انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی کسی کے بارے میں کچھ خرابی برائی پتہ چلتی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان اینڈ آؤٹ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لطیف، اور صرف لطیف ہی نہیں، پھر اس کے لیے چیزیں چل رہی ہیں کہاں کہاں سے جو اس کے مقدر میں آ رہی ہیں. آج دوپہر کو ہم یہاں آ رہے تھے تو ہم نے پلان کیا کہ ہم بچوں کو جلدی کھانا کھلا دیں گے اور جلدی آ جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ بنانے کا پلان کیا، لیکن وہ نہیں بن سکا اور بچوں نے وہ کھایا جو پچھلی رات کا تھا. اور اسی طرح کتنی پلاننگز ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو کل کی کلاس سے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا بیوٹیفل کمبینیشن ہے یہ اتھارٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہونے کا. سازا ایک واقعہ ایسا کچھ میل میں آیا تھا، کچھ مجھے یاد ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن اس میں لیسن ضرور ہے ہمارے لیے، اور ہم سب کی زندگیوں میں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا بہت اچھا چھوٹا سا ایک اسٹوری تھی کہ ایک سیلر تھا، وہ ایک آئلینڈ پہ سٹک ہو گیا تھا اکیلا. اس نے دن رات محنت کر کے ایک ہٹ بنایا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ مدد آئے، انتظار کرتا رہا، مگر مدد نہیں آئی. پھر اس کے پاس کچھ فیول تھا جو اس نے اپنے ہٹ میں رکھا ہوا تھا، اس کو سمرز آگے تھے اس کو گزارنے کے لیے. کیا ہوا، ایک دن وہ فیول جل گیا اور اس کا ہٹ پورا ایشز بن گیا. اس وقت اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور پھر وہ سو گیا. اگلے دن صبح میں اس نے دیکھا ریسکیو ٹیم آ گئی، تو اس نے کہا تم لوگوں کو کس نے بتایا میں یہاں پہ ہوں؟ تو اس نے کہا وی سو اسموک سائن. تو اس وقت انہوں نے اینڈ میں لکھا تھا کہ ٹرسٹ اللہ وین مس فارچون ہیپنز یا کچھ، اینڈ Allah's plans are always greater than ours. اس کا جو لیسن تھا، ہو سکتا ہے اس میں حقیقت نہ ہو، لیکن ہمارے لیے کہ جب مس فارچون آتی ہے اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور اسی میں خیر. ایک دعا جو ہم اضطراب کی حالت میں مانگتے ہیں، کیا وہ اس کے برابر ہوتی ہے جو ہم راحت کی حالت میں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے نا، کچھ مانگو، کیوں نہیں مانگ رہے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، کیوں پیچھے رہ رہے ہو، تھوڑی زندگی ہے، کچھ کر لو. ہم ہوش میں نہیں آتے، ہم اپنی مستی سے ہی نہیں نکلتے، پھر وہ ہم پہ ایسا پرابلم لا کے ڈالتا ہے کہ واقعی پھر ہمارے آنسو نکلتے ہیں، واقعی پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور وہ چند لمحوں کا رجوع وہ آرام سے مانگی ہوئی لمبی لمبی بے دھیانی کی دعاؤں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے. جی آپ؟ میں ایکچولی یہی کہنے والی تھی. آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ لائف ریپیٹس دا لیسنس یو ڈونٹ لرن. تو میں کبھی سوچتی ہوں ایون اف یو ریفلیکٹ بیک آن ون ریفلیکٹس بیک آن دا لائف، تو پہلے پیار سے اللہ یہ پیٹ کرتا ہے، سن لو نا، پھر دیر سم اسمال لیسنس، پھر تھوڑا سا اور پیٹ سن لو نا. ہم ہی نہیں سنتے. اور اف یو ریفلیکٹ بیک، جب بڑی مصیبت آتی ہے آپ سوچتے ہو ریفلیکٹ کرتے ہو، یہ بہت دفعہ چھوٹے چھوٹے آپ کو موقع دیے گئے ہوتے ہیں ٹو ٹرن، آپ ہی نہیں دیکھتے. اور پھر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑی بات آتی ہے پھر آپ روتے ہیں کہ اوہو یہ میں غلطی کر رہا تھا اور میں کرتا ہوں. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ وائی ڈز ہی بادر ود اس، مطلب وہ ایک دفعہ تھوڑا سا کیا نہیں سنتی نہ سنے، پھر ایک اور لیسن آتا ہے، پھر تو who is bothering with us? Why is he bothering with us? Why is he saying اب آ جاؤ نا، اب آ جاؤ نا، اب آ جاؤ، آؤ تو صحیح. ہم ہی نہیں جاتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی جب تک کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی. May God forgive us. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آئی ایم روبینہ. میں ابھی پچھلے ہفتے گئی ہوئی تھی اسلام آباد، تو آئی واز مسنگ یور کورس کیونکہ میں نہیں اسٹارٹ کر سکی اس وقت جب آپ کروا رہی تھی. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ چلو تم ہمارے پاس آ کے رہو اسلام آباد میں. 2-4 دوست تھے، سب اصرار کر رہے تھے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں ٹھہر جاتے ہیں. ہم مری سے واپس آئے تو پتہ چلا جی جن دوست کے یہاں ہم نے ٹھہرنا تھا ان کی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیا پلاننگ کرتا ہے اور ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں. خیر جی اس کے بعد ہمیں ان کے دوسرے دوست جو انہوں نے کہا نہیں تم میرے پاس ٹھہرو. ہم وہاں پہ ٹھہر گئے، وہاں پہ ہم 2 دن رکے. تو پھر دوبارہ وہ واپس آئے ڈیتھ جن کے یہاں ہوئی بھی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں تم ہمارے پاس آؤ. ہم ان کے یہاں ڈنر پہ جا رہے تھے، وہ E11 میں رہتے ہیں.
تو راستے میں وہ کھدائی کا کام ہو رہا ہے اسلام آباد میں جگہ جگہ. اب وہاں ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو، نکل ہی نہیں پا رہے تھے. اپنے ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی کوئی اس میں مصلحت ہے کہ ہم ان کے یہاں جا ہی نہیں پا رہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ہم ان کے یہاں بڑی مشکلوں سے پہنچے تو وہاں پہ پہنچ کے ہمیں احساس ہوا کہ یہاں پر تو ہمارا رہنا اتنا آسان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں واپسی میں ایئرپورٹ بھی بہت دور پڑتا تھا. تو یہ جو ہم ٹھہرے تھے یہ ہم چکلالہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے یہاں ہمارا جانے کا ارادہ تھا. تو اس وقت میں اللہ کو اتنا یاد کری تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا مہربان ہے، اور یہ لطیف سے نرمی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بس اللہ کرے کہ جس وقت ہم پر پریشانی آئی ہوئی ہو، وہ غم کا دورہ پڑا ہوا ہو، اس وقت ہمیں باتیں یاد آ جائیں کہ اللہ یہ تیری رحمت ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. استاذ میرا نام محمد زاہد ہے اور نارتھ برانچ سے میرا تعلق ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب باہر گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ راستہ جیسا بھی ہو بھروسہ اللہ پہ کریں ہر چیز میں. تو مجھ سے کہتے ہیں تم لکی ہو، تمہیں راستہ مل جاتا ہے، تم جب دعا کرتی ہو تو تمہیں راستہ کھلتا ہوا مل جاتا ہے اور تم پہنچ جاتی ہو جہاں پہنچنا چاہتی ہو. لیکن میں 2.5 گھنٹے بھی پھنسا رہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے. اتفاق کی بات ہے کہ 3-4 سال پہلے سے میری 2 بیٹیاں ینگ میرے ساتھ سفر کر رہی تھیں اور میں انہیں پڑھنے کے لیے ٹیوشن سے لینے کے لیے گئی گلشن کی طرف. اس دوران میں ایک شخصیت ہیں کافی مشہور جن کو قتل کیا گیا تھا، ان کی وجہ سے سارے راستے بلاک ہوئے. اور وہ راستہ جب بلاک ہوا تو اس وقت ایک دم مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو مار دیا گیا ہے. میں اپنے بچوں کو لینے پہنچی، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم فوراً فون آیا ان کا، وہ بدین میں تھے اور میں کراچی میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ راستہ چھوڑو اور تم نیپا چونگی کی طرف چلی جاؤ. تو میں نے کہا کہ میرا گھر اس طرف ادھر سے تو بہت دور ہو جائے گا، مجھے ادھر سے جانے دیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں تم اس طرف سے جاؤ. خیر میں نے ان کی بات کو مانا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے لیے مشکل ہو جائے. ڈرائیور میرے ساتھ تھا. جب ہم نیپا چورنگی پہنچے میڈم تو اس وقت یقین کریں کہ بلاک بالکل راستہ ساری طرف سے اس پارٹی کے لوگ آ چکے تھے اور انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے تھے. بلاک بالکل راستہ اس طرح سے تھا کہ آگے بسز تھیں، ہم آگے ہل ہی نہیں سکتے تھے. میرے آگے اتنی بڑی بس تھی کہ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر یہ نہیں ہٹی، مجھے اپنی تو پرواہ نہیں، میری زندگی گزر گئی، مگر میری 2 جوان بچیاں میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے. یہ سوچ کے مجھے اتنا خوف آیا. لیکن الحمدللہ کیونکہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس میں نے صرف آیت الکرسی پڑھنی شروع کی ہے اور میں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بالکل نہیں ڈرنا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تم صرف آیت الکرسی پڑھو. تو ہم نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی ہے. آپ یقین کریں جو میرے برابر والی گاڑی ہے وہاں تک وہ چینز لے کے لڑکے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے ہمارے سامنے اس گاڑی کو توڑا. اور میرے بچوں کی مطلب منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ مما اب ہم نہیں بچیں گے. میں نے کہا نہیں بیٹا ہم بچیں گے، تم صبر کرو اور تم صرف آیت الکرسی پڑھو. میں نہیں جانتی میڈم کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی. پوری گاڑیاں اپنی جگہ کھڑی تھیں اور وہ بس ہمارے آگے سے نکلی ہے اور جو میرے ڈرائیور نے گاڑی دوڑائی ہے. تو یقین کریں کہ ہمیں 2-2.5 گھنٹے لگے نارتھ پہنچنے میں، حالانکہ ہمیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. لیکن 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میں گھر پہنچی ہوں تو میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں نے اللہ پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا اور اگر میں اپنی مرضی کے راستے سے آتی، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بری جگہ پہ پھنستی اور میری بچیوں کا کیا ہوتا. تو ہم کچھ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے جب وہ ملتا ہے تو یقین کریں اس دن کے بعد سے میرا ایمان اتنا پختہ ہوا ہے کہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو بس میں نے بسم اللہ توکل تو پڑھی، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کر دیا اللہ کے حوالے اور میں بس یہ کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ جانتے اور راستے کی مشکلات کو آپ نے حل کرنا. الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. جزاک اللہ. آگے چلتے. وهو سبحانه العالم بكل شيء الذي لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر وخفي حتى الخردلة التي لا وزن لها لا تخفى عليه لأنه اللطيف الخبير كما قال سبحانه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی، العالم جاننے والا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، الذی وہ جو، لا یفوتہ نہیں فوت ہوتا اس سے، من العلم علم میں سے، شیء کچھ بھی، کوئی بھی چیز، وَإِن دَقَّ خواہ چھوٹی ہو، دقیق ہو، باریک،
وصغر اور چھوٹی سی، وخفیہ اور مخفی چھپی ہوئی، یعنی باریک ہو، چھوٹی ہو، چھپی ہوئی ہو، حتی الخردلتی یہاں تک کہ ایک رائی کا دانہ بھی، التی لا وزن لہا جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، لا تخفى علیہ اس پر چھپتا نہیں، اس سے مخفی نہیں ہوتا، لأنہ کیونکہ وہ اللطیف الخبیر لطیف خبیر ہے، کما قال سبحانہ جیسے کہ وہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، یا بنیا اے میرے بیٹے، یعنی لقمان حکیم کے قول کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو، مثقال حبۃ ایک دانے برابر، من خردل رائی کے، یعنی رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ خواہ وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، یعنی سخت سے سخت چیز کے اندر کہیں گم ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یعنی زمین کے کسی صحرا میں کہیں پڑی ہو، یا آسمانوں کی وسطوں میں کہیں وہ رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ لطیف۔ اور خلاصہ اس پیراگراف کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا کوئی وزن بھی نہ ہو، خواہ وہ آسمان میں ہو، خواہ وہ زمین میں ہو، خواہ وہ کسی چٹان کے اندر ہو۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، چٹان کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر پہاڑ کے اندر سے کچھ نکالنا ہو تو وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے دیکھنا، اور خاص طور پر اگر وہ چھوٹی چیز ہو، کیونکہ پہاڑ کو کاٹتے ہوئے وہ چیز کہیں اور گم ہو سکتی، یا اسے توڑتے ہوئے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ رائی دانے برابر چیز کسی بڑے پتھر میں سے اگر آپ کو نکالنی پڑے تو اٹس امپاسبل کہ آپ اس کو ڈھونڈ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں، وہ وہاں سے بھی نکال لاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ اے بیٹے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا زبردست ہے۔ اس سے ہمیں ایک خاص بات پتہ چلتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروانا چاہیے، اور اس کی ان صفات کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ کہیں آپ سے چھپ کر بھی یا لوگوں سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ جو بچہ صرف ماں باپ کے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑتا ہے وہ اصل میں چھوڑتا نہیں، وہ تو صرف دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ڈسیو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب میں سامنے ہوں یا نہ ہوں، اس نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا رکھا ہے، اس لیے غلط کام نہیں کرے گا۔ تو اصل آزادی اسی وقت ہی ہوتی ہے انسان کی۔ اور کوئی نقطہ آپ کو اس پیراگراف سے سمجھ میں آیا؟ اس میں بیسیکلی اوپر والی بات ہی کی گئی ہے، اس میں لا یفوتہ کی بات ہے، یعنی کہ فوت نہیں ہوتا، گم نہیں ہوتا، کہیں جاتا نہیں، یعنی اس سے کھو نہیں جاتا، اس کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی اتنی امپروو کر گئی ہے کہ ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں اور ایم آر آئی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی مس کر دیتے ہیں، ہم نہیں جان پاتے، نہیں دیکھ سکتے، اور بعض دفعہ تو ہیومن ایرر ہوتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا، اور ایک ہی ایریا پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، پورا پھر بھی نہیں کر پاتے ہیومن باڈی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں تک جانتا ہے اور کہاں تک دیکھتا ہے، اور پھر بھی ہم ٹیکنالوجی پہ رلائے کرتے ہیں، اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اس کو بڑے فخر سے ذکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو جان کے مجھے تو اس کا ریلیشن اخلاص سے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے تو بھی اس کی نیت کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا دل کے اندر، اللہ باریک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اور اس نیک کام یا اچھے کام کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کیونکہ وہ خیال ہمارے اجر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کے لیے کچھ برا گمان یا کوئی بھی ایسا خیال رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر محسوس کریں تو ہم اخلاص کے خود بھی بہت سی برائیوں سے بچ جائیں۔
آگے ہے وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ رَبَّهُ مُتَّصِفٌ بِكَمَالِ الْعِلْمِ بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ حَاسَبَ نَفْسَهُ عَلَى أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَرَاقَبَ رَبَّهُ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ مَكْشُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. واذا اور جب علم جان لیتا ہے العبد بندہ ان ربہ کہ بے شک اس کا رب متصف صفت رکھتا ہے بکمال العلم کمال علم کی یعنی کامل علم ہے اس کے پاس وہ کامل علم والا ہے یعنی اس کا وصف ہے کہ اس کا علم مکمل ہے بکل صغیرۃ و کبیرۃ ہر چھوٹی بڑی چیز سے متعلق. تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کا طرز عمل حاسب نفسہ ترجمہ کیجئے حاسب نفسہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے نفس کا حساب کرتا ہے علی اقوالہ و افعالہ اپنے اقوال اور افعال میں یعنی پھر انسان اپنے اقوال اور افعال یعنی سوچ کے بولتا ہے اور دھیان سے گفتگو کرتا ہے اور جو کام کرتا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں اس وقت کیا بول رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کیا کسی کو کہہ رہا ہوں یعنی وہ اپنا محاسب خود بن جاتا ہے خود کو خود واچ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا رب یہاں بھی دیکھتا ہے اس کا رب یہ بات بھی دیکھ رہا ہے یہ بات بھی سن رہا ہے ہر چیز کا اس کو پتا ہے. وراقب ربہ اور اپنے رب کو نگران بناتا ہے فی حرکاتہ و سکناتہ اپنی حرکتوں میں بھی اپنے سکون میں بھی. حرکات موومنٹ اور سکنات ساکن ہونا یعنی ٹھہر جانا جب کچھ بھی موو نہ کرے انسان اسٹل ہو جائے یعنی جب وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی اپنے رب کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے اور جب وہ کچھ نہیں کرتا چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا آرام کر رہا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے لگتا ہے جیسے سانس بھی روک لی اپنی تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے رب کی نگرانی کو اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوتا ہے. فإن العبد مکشوف بین یدی اللطیف الخبیر کیونکہ بندہ مکشوف کھلا ہوا ہے. کشف کا کیا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا انکورڈ بین یدی سامنے اللطیف الخبیر باریک بین خبر رکھنے والے کے یعنی انسان اپنے اس رب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے بالکل کھلا ہے اوپن ہے مکشوف ہے سامنے ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ ذات جس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ خواہ چپکے سے کرو اپنی بات اب اجہروا بہ یا اعلانیہ کرو یعنی پوری دنیا کے سامنے کرو. انہ علیم بذات الصدور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. اس میں 3 باتیں ہیں یعنی ایک تو تمہاری بات خواہ چپکے چپکے کرو سرگوشی کے انداز میں کرو وسپر کرو یا اس کو چیخ چلا کے کرو سب کچھ جانتا ہے اور اس کے پیچھے جو نیت ہے انہ علیم بذات الصدور وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کو بھی خوب خوب جانتا ہے. وہ الا یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا. انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا بندوں سے چھپا سکتا ہے انسان بندوں کے سامنے اپنے عمل کی تعویلیں رکھ سکتا ہے ان کو اپنی زبان کے زور پر چپ کرا سکتا ہے لیکن اس کا رب تو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز سے واقف. پھر جب اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو کیا چھپا سکے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے وہ بھی کھنگال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہاری سوچ تھی یہ تمہارا نظریہ تھا یہ تمہارا خیال تھا. تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے
ہمارا معاملہ رب کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ تو آپ دیکھیے کسی وقت ہمارا کسی سے معاملہ ہوتا ہے, کسی وقت مطلب گھر کے بھی جو افراد ہوتے ہیں, کیا سارا دن آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور سارا وقت کوئی لین دین چلتا ہے؟ نہیں. گھر سے باہر ہوتے ہیں, اپنے آفس میں ہوتے ہیں, یا آپ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, یا سڑک پہ یا سواری میں, کہیں بھی کتنی دیر کا کسی کے ساتھ معاملہ. آپ رکشے میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے, ٹیکسی میں بیٹھے, آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, تو اتنی دیر کے لیے کسی کے ساتھ معاملہ. آپ سڑک سے گزر رہے ہیں, جو آپ پاسر بائز ہیں ساتھ آپ کے گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ کتنی دیر کا معاملہ ہے؟ چند لمحوں کا, چند سیکنڈز کا. کسی شاپ پہ آپ جاتے ہیں, کتنی دیر کا معاملہ؟ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے. انسانوں میں سے انسان طویل عرصہ بھی کسی کے ساتھ رہے تو معاملہ تھوڑی دیر کا ہے, لیکن جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے اور مرتے دم تک سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ اس کے اپنے رب کے ساتھ ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس سے تعلق درست ہو جائے تو بندوں سے خود ہی ہو جائے گا. پھر بندے اگر وقتی طور پر مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا بھی ہوں گے تو اس کے بعد وہ ان کو بھی ٹھیک کر دے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے تعلق اور اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. جو سیکنڈ پیراگراف ویڈیو ایک بٹر فلائی جو پلکا میں سے نکل رہی ہوتی ہے اور اتنا اس کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطیف ہونے کی جو صفت اس میں نظر آتی ہے کہ اتنی مشکل سے وہ نکلتی ہے, اور اگر انسان اپنی کم عقلی میں اس پہ مہربانی کرے اور اس کو سنپ کر دے, اس کو نکال دے, تو وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈالے ہوئے ٹرائلز اپنی مخلوق کے اوپر اس کے لطف و کرم کی جو نشانی ہے وہ انسان واقعی نہیں سمجھ سکتا, یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, آگے چل. واللہ عز وجل هو اللطیف بعباده کثیر اللطف بهم بالغ الرأفت بهم لا يفوته من اعمالهم شيء ولا يظلمهم مثقال ذرة بل يزيد اجور الصالحين من فضله وكرمه ويعفو عن ذنوب المذنبين بلطفه وعفوه ويعذب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله وهو بعباده خبير بصير. واللہ عز وجل, اور اللہ عز وجل, هو اللطیف, وہ بہت مہربان ہے, بعبادہ, اپنے بندوں پر. پیچھے ہم نے جتنا پڑھا یہ بندوں کے بارے میں علم یا مخلوق کے بارے میں علم سے متعلق تھا, اور یہاں لطف و کرم کے بارے میں پھر بات ہو رہی. کثیر اللطف بہم, بہت زیادہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بہت شفقت کرنے والا, بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا, مہربانی کرنے والا. بالغ الرأفت بہم, مہربانی کی حد کرنے والا, بالغ, پہنچنے والا, یعنی اپنے آخری نقطے تک, یعنی اس سے آگے کوئی اور مہربان ہو نہیں سکتا. لا يفوته من اعمالهم شيء, نہیں فوت ہوتی ان کے اعمال میں سے اس سے کوئی بھی چیز, یعنی بندے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں سب اس کو پتا ہوتا ہے, بندوں کے سب اعمال ان اینڈ آؤٹ اس کو پتا ہے. ولا يظلمهم مثقال ذرة, اور وہ ان پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. بل یزید اجور الصالحین, بلکہ زیادہ کرتا رہتا ہے, بڑھاتا ہے صالحین کے اجر کو. من فضلہ, اپنے فضل سے, وکرمہ, اور اپنے کرم سے. ویعفو عن ذنوب المذنبین, اور درگزر کرتا ہے, عفو کہتے ہیں سزا نہ دینا, معاف کر دینا, غلطی کو صاف کر دینا. عن ذنوب المذنبین, گناہگاروں کے گناہوں سے, یعنی گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے. بلطفہ وعفوہ, اپنی مہربانی کی وجہ سے اور اپنے درگزر کی وجہ سے. ویعذب بالذنوب, اور عذاب دیتا ہے, سزا دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, یعنی اپنے بندوں میں سے جن بندوں کے ساتھ چاہتا ہے لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے, اور جن کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. بعدلہ, اپنے عدل کی وجہ سے, یعنی ظلم نہیں کرتا کسی انسان پر, کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرتا, نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کرے گا. جو بھی ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وَهُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ, اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا, ان کو دیکھنے والا ہے. وَمِن لُطْفِهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ يَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ
وما يحتاجونه في معاشهم ومن لطفه عز وجل خلق الجنين في بطن الأم في ظلمات 3 وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل ثم إلهامه بعد الانفصال تناول الحليب من الثدي بالفم ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام. ومن لطفه بعباده، اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ لطف و کرم ہی ہے، انہو کہ وہ یسوق الیہم لے آتا ہے ان کی طرف، چلا لاتا ہے ان کی طرف. ساقہ یسوق کا مطلب ہوتا ہے چلانا، چلا کر لے آتا ہے ان کی طرف ارزاقہم ان کے رزق، ان کی روزیاں، یعنی روزی بندے تک خود پہنچ جاتی. وما یحتاجونہ، اور جس بھی چیز کے وہ محتاج ہوتے ہیں، فی معاشہم اپنی گزر بسر میں، یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے جن چیزوں کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ان کو عطا کر دیتا ہے. ومن لطفہ عز وجل، اور اللہ تعالی کے لطف و کرم میں سے یہ بات ہے جو عزت و جلال والا ہے، اللہ شان والا، بزرگی والا، کہ خلق الجنین، اس نے جنین یعنی فیٹس کو پیدا کیا، فی بطن الام ماں کے پیٹ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جنین کو پیدا کرتا ہے، فی ظلمات 3 3 پردوں میں، یعنی اتنی حفاظت کے ساتھ انسان کی تخلیق کرتا ہے، اتنا اندر چھپا کے. وحفظہ فیہا، اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر، 3 پردوں کے اندر. وتغذیتہ بواسطۃ السرۃ، اور اس کی غذا کا بندوبست کرتا ہے ناف کے ذریعے، پلسنٹا کے ذریعے. الی ان ینفصل، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جاتی، یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ناف کاٹ دی جاتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم الہامہ، پھر وہ الہام کرتا ہے اس پر، کس پر؟ بچے پر. بعد الانفصال، اس ناف کے کٹنے کے بعد. تناول الحلیب، دودھ کا پینا، من الثدی، سینے سے، چھاتی سے، بالفم، منہ کے ساتھ. آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ دا مومنٹ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض ہاسپٹل میں تو ناف بھی نہیں ابھی کاٹتے کہ اس کو ماں کے سینے پہ ڈال دیتے، اور کوئی نہیں ٹریننگ دیتا، کوئی نہیں بتاتا، اور بچہ اسی وقت دودھ سک کرنے لگتا ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس وقت ٹریننگ دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ثم تأخیر خلق الاسنان، پھر تاخیر کرتا ہے دانتوں کی پیدائش میں، اسنان سن کی جمع ہے، الی وقت الحاجت الیہا، جب تک ان کی ضرورت ہوتی، بعد الفطام، دودھ چھڑانے کے بعد. یعنی کہ 2 سال کی عمر میں جب وہ دودھ چھڑانے کا وقت آ جاتا ہے تو دانت مکمل ہو جاتے ہیں، یا اتنے دانت ہو جاتے ہیں کہ وہ سخت چیزیں کھا سکتا ہے. تو یہ سارا اس کا لطف و کرم ہے، اور اس کی پلاننگ ہے کہ کس طرح وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرے، کس طرح اس کی ماں کے پیٹ کے اندر غذا کا اہتمام کرے، منہ سے نہیں، ایک اور راستے سے پائپ لگی ہوئی. جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ان کو پائپ لگ جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ایک قدرتی پائپ لگائی ہوئی ہے، اس پائپ کے ذریعے پھوٹ جاتی، اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو پائپ کاٹ دی جاتی، اور اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ پینے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے دانت بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ اگلے مرحلے پر آ جائے، اور پھر وہ دانت اس کو اچھے بھلے ملے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ ان کو ابیوز کرتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں جب زیادہ نہیں کھانا چاہیے پھر دانت پھر آہستہ آہستہ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ سب اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے جو سسٹم بنایا ہے، یہ انسان کے جو زندگی کے مختلف مرحلے رکھے ہیں، یہ سب اس کی حکمت پر مبنی ہے، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے ہمارے ساتھ. کہیں بھی کوئی زیادتی نہیں ہے، دیکھنے کی اور غور کرنے کی چیز. ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ والهامه التقاط الحب في الحال، اور اس کے لطف و کرم میں سے اللہ تعالیٰ کے فلق البيضة، انڈے کا پھٹنا، فالق الحب والنوى، دانے کا پھاڑنے والا، تو انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے چوزا نکلتا ہے، عن الفرخ، چوزے سے. یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کرتا ہے اور چوزے کو باہر پیدا کرتا ہے. یعنی ماں وہاں بھی ہوتی ہے لیکن ماں وہاں ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ اوپر چڑھتی ہے اترتی ہے، وہ ٹوٹتے نہیں انڈے. اس کو یہ ٹیکنیک کس نے سکھائی؟ اور پھر ہر طرح کے انڈوں کے نکلنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے. کچھ انڈے
ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بچے، کچھ 7 دن، کچھ 14 دن، کوئی 21 دن، کچھ اس سے زیادہ. اسی طرح ہاتھی کا بچہ میرے خیال 1 سال بعد پیدا ہوتا ہے، انسان کا 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح مختلف جانوروں کے مختلف اوقات مقرر ہیں، اور یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. وَإِلْهَامُهُ، اور اس کو الہام کرنا، کس کو؟ چوزے کو. التقاط، اٹھانے کے لیے، الحب دانا، فی الحال ہی اسی وقت، یعنی وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دانا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے. فسبحان اللطیف الذی لطف ان یدرک بالکیفیۃ اللطیف الخبیر باحوال الخلائق اللطیف بالبر والفاجر حیث لم یقتلهم جوعا بمعاصیہم اللطیف بهم فی ارزاقہم حیث جعل رزق العبد من الطیبات وقدر جميع رزقه لم يدفعه إليه مرة واحدة فيبذره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبحان اللطيف، پس پاک ہے وہ اللطیف، اللہ سبحانہ وتعالی، الذی، جس نے، لطف، لطف کیا، ان یدرک، کہ پائے، بالکیفیت، کیفیت کو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اس کا نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود علم دیا ہے، اور جہاں اس نے علم دیا ہے، یا جو علم انسان کی پہچان، انسان کے ادراک میں ہے، یا انسان کی وہاں تک ریچ یا رسائی ہے، تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اور کچھ چیزیں اس سے چھپا دی ہیں. اللطیف الخبیر باحوال الخلائق، لطیف اور خبیر ہے مخلوق کے احوال کے بارے میں، یعنی کہ ان کے حالات پر بھی لطیف و خبیر، یہ سب کچھ جانتا ہے. اللطیف بالبر والفاجر، سب کچھ جانتے ہوئے بھی نیک شخص کے ساتھ بھی لطف کرتا ہے اور فاجر کے ساتھ بھی، یعنی چاہے کوئی نیک ہے چاہے بد ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو جینے کا موقع دے رہا ہے. حیث لم یقتلہم جوعا بمعاصیہم، جبکہ اس نے نہیں قتل کیا ان کو بھوک کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی. یعنی انسان جو گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے، انہیں مار نہیں ڈالتا بھوک سے کہ تم کیونکہ غلط کام کر رہے ہو تو اس لیے تمہیں نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی دیتا ہے. اللطیف بہم فی ارزاقہم، لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے ان پر، ان کے ارزاق یعنی رزقوں میں، یعنی ان کو رزق عطا کرنے میں بھی ان پر مہربان ہے. ایک بوڑھا شخص ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو کھانے میں شریک نہ کریں. تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ 80 سال کا شخص تھا، تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور کھانا کھانے لگا. تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں کھانا نہیں دیتا، تم نے اللہ کا نام نہیں لیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم متبع تھے، لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات حلیم سے حلیم شخص کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یا کسی چھوٹی سی بات پر انسان بعض اوقات اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میں اس شخص کو 80 سال سے رزق دے رہا ہوں، اور اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا، اور تمہارے سامنے ایک دن ایسا اس نے کیا اور تم نے اس کا رزق چھین لیا، یعنی اس کو کھانے نہیں دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ 80-90 سال تک اس کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ ساری زندگی ان کی ساری ضروریات پوری کرتے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت اس سے بگڑتے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے پر ہی اعتراض ہے، وہ اپنے آپ کو خود بڑی چیز سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ سب گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو چھین نہیں لیتا، ان کی زبان بند نہیں کر دیتا، ان کے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں ایک دم ختم نہیں کر دیتا. وہ ان کو رزق پر رزق، نعمت پر نعمت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیے چلا جاتا ہے. تو اللطیف بہم فی ارزاقہم، بہت مہربان ہے ان پر ان کے رزق کے معاملے میں. حیث جعل رزق العبد من الطیبات، جیسا کہ بنایا اس نے بندے کا رزق پاکیزہ چیزوں میں سے. یہ ایک اور مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مثلا سبزیاں ہیں تو ان کا بہترین حصہ ہم کھا لیتے ہیں، اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ بکریاں کھا لیتی ہیں یا دوسرے جانور کھا لیتے ہیں. وقدر جمیع رزقہ، اور اس کے سارے رزق کا جو اندازہ ہے، جتنے اس کا مقدر ہے، لم يدفعہ الیہ مرۃ واحدہ، اس کو ایک ہی دفعہ نہیں دے دیتا. مثلا جب سے آپ کھانا کھا رہے ہیں
تو کچھ اندازہ ہوگا کہ آپ نے اب تک کتنے چاول کھائے ہوں گے. ہو سکتا ہے 1 بوری کھا لی ہو یا 2 بوریاں کھا لی ہوں, پاسبل ہے. تو اگر آپ کو بچپن میں ہی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ 2 بوری چاول دے دیے جاتے کہ دس از فار ریسٹ آف یور لائف, تو انسان کیا کرتا اس کے ساتھ؟ ان کو کہاں اٹھائے پھرتا؟ نمبر 1. نمبر 2, ان چاولوں کو گھن لگ جاتا, پھر اس کے بعد کوئی چرا کے لے جاتا, کہیں بارش ہوتی تو بھیگ جاتے. تو یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ سارا رزق دفعتاً واحدہ ہی نہیں دے دیا, مرتاً واحدہ ہی نہیں دے دیا. فیبذروا, تو وہ اس کو سارا خرچ کر دے. مبذرین سے ہے نا, ان مبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی, یعنی وہ اس کو ایسے ادھر ادھر اڑا دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے کہ بندے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے, یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے, مہربانی ہے, لطف و کرم ہے. یعنی ہر سال تازہ رزق اگاتا ہے, ہر موسم میں نئی سبزیاں پھر سے آ جاتی. کریلے بھنڈی آپ کھاتے ہیں, پھر تھوڑا تنگ آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سیزن, تو کچھ اور شروع ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, تو کچھ اور آ جاتا ہے. اور اب ایسے ذرائع اور وسائل ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں وہ چیزیں جو موسم کے فرق سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک مارکیٹ میں بھی اگر موجود ہو تو انسان اپنا ہفتے بھر کا مینیو ایسا بناتا ہے کہ کبھی کچھ کھا لیتا ہے, کبھی کچھ کھا لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دے دیا کہ انسان اس سے خرچ کر ڈالے. اس کی بہت ساری ضروریات کا اس میں خیال رکھا اور اسے بہت ساری مشقتوں سے بچایا. جو دودھ اب تک آپ نے پیا ہے سارا کٹھا ہی دے دیا جاتا تو اب تک وہ کہاں ہوتا. کسی بھی چیز کے بارے میں, جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں اگر آپ کو سارے اکٹھے مل جاتے تو ایک پیٹی بھر کے پہلے آپ کپڑوں کی رکھ لیتے, پھر اس میں سے نکالنا, سارٹنگ کرنا, ان کی گرمی سردی کے الگ کرنا, اور پھر سائز کا چینج ہونا, پھر وہ آپ سوچیے زندگی کس قدر مشقت کی زندگی ہوتی. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ کا ساتھ ضرورت کے مطابق دیا ہے. تو اس چیز پر ذرا غور کیجئے, تھوڑا امیجن کیجئے کہ آپ کتنے بڑے ڈھیر کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے سارے سامان کے, جو ساری زندگی آپ نے یوز کرنا ہوتا, اور کہیں آگ لگ جاتی تو اس کا تو سارا ہی وہ ختم ہو جاتا, اور کہیں سیلاب آتا تو سارا بہہ کے چلا جاتا. تو پھر کیا ہوتا؟ لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ باریک بین باخبر ہے. کہنا چاہیں گے کچھ؟ جی. ابھی تک جو سمجھ آیا یہی ہے کہ جیسے ماں ہوتی ہے مہربان ہے, جو ہم پوری زندگی میں ہم سب سے زیادہ مہربان ہمیں ماں لگتی ہے. گھر جاتے ہیں جو ایسی چیز بنا کے بیٹھی ہوتی ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش آج وہ مل جائے, اور اسی طرح گھر میں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ایسی چیز آتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں وہ مما آج یہ بنا ہے, کیونکہ مہربان طریقے, اور اس سے کتنا لیول زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح ہم پر مہربانی کر رہے ہیں, جس کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی مہربانی ہے. ہاں, کتنے لیول زیادہ کرتے ہیں. گھر میں کئی مرتبہ ہم سوچ رہتے ہیں, دل میں ہی ہوتی ہے ہماری بات, اور وہ ایسے پوری ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ کس نے بتائی ہو اس بندے کو کہ وہ یہ اللہ ہی جانتا تھا اور اس نے وسیلہ بنا دیتا ہے. بالکل. بولی. خوشی ہے یا کوئی غم ہو یا بچوں کا ہی دیکھ لیں, اگر ایک عورت کو ایک ساتھ ہی سارے بچے دے دی جاتے تو کس طرح ان کی پرورش کرتی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار بھی خوبصورت رکھی ہے کہ ایک خوشی بھی بار بار دی جائے, تھوڑے عرصے بعد غم کو بھی اسی طرح سے رکھا ہے. تو ہر چیز کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں رزق کے ساتھ کر کے. ایک دفعہ مجھے کسی کے گھر جانے کے اتفاق ہوئی جن کی 4 بچیاں اکٹھی ہوئی تھی, اور ان کا پورا ایک کمرہ تھا جس میں 4 کاٹس لگی ہوئی تھی, اور 3-4 لوگ سنبھالنے والے تھے کیونکہ کبھی وہ ایک بچہ کچھ کر رہا تھا دوسرا کچھ, اور ماں بیچاری بھی صرف گھوم رہی تھی ان کے بیچ میں. تو واقعی اللہ تعالیٰ ایسے نقشے دکھاتا بھی ہے ہمیں کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. السلام علیکم استاذہ. مجھے تو اس کو سارا پڑھ کے سب سے زیادہ وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. تو دیکھیے ایک ماں اپنی اولاد کو کتنا چاہتی ہے, اور کہا کہ 70 مائیں اکٹھی ہو جائیں, اور وہ اللہ کی ذات میں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انواع اقسام کے پھل اتارے. جب میں کچھ کھاتی ہوں کہتی ہوں اللہ کو یہ نہ دے ہوتا تو ہمیں کیا پتا تھا اس کا ذائقہ کیا ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہم کو کیا پتا. یعنی اتنی چیزیں اتنی انواع اقسام کی دنیا میں ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہر ذائقہ مختلف, ہر شکل مختلف, ہر ٹیسٹ مختلف. اور سب سے بڑی بات جو دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کے رکھ دیا. اگر موت کا وقت ہو جاتا تو آدمی پہلے سے پہلے ہی مر جاتا. یہ سب سے بڑا اللہ کا میں سمجھتی ہوں ہم بندوں پر احسان ہے
کہ موت کو اس نے چھپا دیا ہمارے سے. ہر چیز مخفی رکھی, لیکن موت جو ایک اٹل چیز ہے, ایک حقیقت ہے, اس کو چھپا دیا ہم سے کہ ہم اس سے چھپے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے. السلام علیکم. ہم لوگ ابھی جو ڈسکشن سارے کر رہے ہیں اس میں یہ جو شخص جیسے فار ایگزامپل یا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو صحیح سے سمجھتا نہیں, اس کو جنرلی یہ پرابلم ہوتی ہے اور بہت عام طور سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, جیسے کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی, پرٹیکولرلی جیسے بڑی بڑی کلیمٹیز ہوتی ہیں یا جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور سے زیادتی ہوتی ہے. اور جنرلی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں, تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اتنا مہربان اور اتنا, جیسے ہم نے ابھی یہ لطیف کے ضمن میں بات ہو رہی ہے, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا کیا حکمت سے جواب دیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کا کوئی سوال پوچھے تو؟ جواب تو وہی ہے جو شروع میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اور یہ جو جملہ ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اس بڑی چیز تک پہنچانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے, حتی انہ یذیقہ المکارہ لیتوصل بہا الی المحاب الجلیلۃ والمقامات النبیلۃ. اصل میں یہ سب سوال ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو اگر دنیا کی زندگی ختم ہو گئی یا کوئی چیز دنیا میں کم ہو گئی تو گویا سب کچھ ختم ہو گیا, پورا لاس ہو گیا, باقی کچھ بھی نہ رہا. جبکہ ہمارے لیے اس سے برعکس, ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف دنیا کے کانٹیکس میں نہیں, دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور جب اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو آج اگر کسی سے ایک چھوٹی سی چیز بھی لی جاتی ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کے لیے رکھا ہے, اور اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. وہ ایک کو آزما کر دوسروں کو اس سے سبق دیتا ہے, لیکن جس کو آزما رہا ہوتا ہے اس کے لیے بلند درجے بھی لکھتا ہے. تو جب آخرت میں ان لوگوں کو جو دنیا میں ستائے گئے اپنے اجر ملیں گے تو دوسرے لوگ دیکھ کر رش کریں گے, کہیں گے کاش ہماری جلدیں کینچی سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہمیں بھی یہی ملتا جو آج ان لوگوں کو اجر مل رہا. یعنی کہ سوچ کے دائرہ کار میں فرق ہے. اس کی وجہ سے آج جس کو ہم نقصان کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ضروری نہیں کہ نقصان ہی ہو. آج جس کو ہم محرومی کہتے ہیں وہ حقیقت میں محرومی نہیں بھی ہو سکتی, اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, لیکن وہ دوسرا رخ صرف اس کو نظر آئے گا جس کی نگاہ بڑی ہوگی, جو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا, ورنہ ان سوالوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی ہم جیسے پڑھ رہے ہیں کہ رزق کی فراوانی, اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے چاہے کوئی فاجر ہو یا نیک ہو. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکشن اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے, تو اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں, تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جو رزق اس کو مل رہا ہے پیسوں کی شکل میں ہو یا نعمت کی شکل میں, تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی دراز کرنا ہے, ڈھیل دینا ہے, یا اس کو اپنی طرف بلانا ہے, مطلب نعمتوں کی شکل ہے وہ؟ دونوں چیزیں لاتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی اس کو زیادہ نعمتیں دے کر بلاتا ہے اور کبھی ان نعمتوں میں کمی کر کے یا کوئی نقصان دے کر اپنی طرف بلاتا ہے کہ انسان ہوش میں آئے. تو ڈپینڈ کرتا ہے. دو بچے ہیں اور ایک کا قصور ہے ایک کا نہیں, ماں جس کا قصور نہیں ہوتا اس کو ڈانٹ دیتی ہے اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے رات کو وہی ماں اس بچے کو بہت زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہے. تو اس سوال جو ابھی یہ تھا نا کہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, تو ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کا کتنا پیار ملنے والا ہے. اس کا جواب مجھے تو یہ مناسب ہے. السلام علیکم. یہاں میں رزق کا ذکر کروں گی کہ جس جگہ میں آج کام کر رہی ہوں وہاں میں نے ڈیمو دیا, ہر چیز میری بہت بہترین ہوئی, مگر مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو رکھ لیا. پورے 2 مہینے گزر گئے اور میں اسی خوشی میں اپنا وقت گزارتی رہی. اینڈ جاب والے دن جب میں وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو فلاں ہمارے باس تھے ان سے تو میں نے آپ کو ملوایا ہی نہیں تھا, تو آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں وہاں سے پلٹ کے واپس گئی, کئی اور دوسری جگہ ٹرائی کرتی رہی. اللہ میاں نے میری دوسری جگہ راستے کھولے, مگر پھر دوبارہ انہوں نے خود جو باس تھے انہوں نے مجھے کال کیا اور بلایا, اور آج میں وہاں اللہ کے حکم سے اتنے اچھے مقام پر ہوں کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو یہ میری ساری بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر کہیں سے دروازہ بند ہو جائے تو نا امید مت ہوئیے گا.
اور اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر اور اتنے درجات بلند کر کے دے گا کہ سامنے والا شخص آپ سے خود کہے گا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے نا، جو انسان کے ٹیسٹ کا اصل ٹائم ہوتا ہے، وہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں، اس میں پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. بہت سی ایسی چیزوں کے اندر سے انسان گزرتا ہے جو اس تپ کے بغیر انسان صاف نہیں ہو سکتا. بس نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر رخ لطف و کرم والا ہی. ڈاکٹر صاحب، بیسڈ آن یور نالج میں ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت زیادہ، ہم اپنی طرف سے چاہے ٹوٹی ہے یا پوٹی ہے کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھیں، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، چاہے ہماری نیت اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، وی ٹرائی آور بیسٹ کے جو بھی ہے، جو انسان ہم سب جو کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کون سا ہمارا ایسا گناہ ہے جو ہم ہی سے سرزد ہو رہا ہے کہ موقع کے وقت وین وی نیڈ ٹو بی پیشنٹ، جسے آپ کہہ رہی نا، اس وقت کوئی چیز ہم ایسی کر رہے ہیں غلط، آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر ڈوئنگ. میں بہت سوچتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی پرسنلی، بٹ کہ اس وقت ہم ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ درزی ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ بچہ ہو. تو پڑھ بھی رہے ہیں، کوشش بھی، واٹس گوئنگ آن، واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ بیسڈ آن یور نالج وتھ سو مینی پیپل. اصل میں انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. عقل مند وہ ہے جب غلطی کرے تو اس کے بعد اس کو انالائز کرے اور دیکھے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، اور نیکسٹ ٹائم ایسے ہی موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. اور جب اس جگہ سے، جیسے ایک جگہ سے پھسل کے انسان گرتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم عقل مند وہاں سے کیسے گزرے گا، پھر دیکھے گا کہ یہ وہی جگہ آ گئی جہاں سے پھسلا تھا میں، اور اب مجھے سنبھل کے چلنا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ بھی پھسل جاتا ہے، لیکن اکثر پھر بچ بھی جاتا ہے. پرسنلی میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے مجھے ایک دفعہ کوئی چوٹ لگتی ہے، یعنی چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، اپنے اندر سے کوئی ایسی چیز آ جاتی، تو نیکسٹ ٹائم جب میں اس شخص کے ساتھ یا اس جگہ پر یا اس چیز سے جو معاملہ کرنے لگتی، تو میں پہلے سے تیار کرتی ہوں اپنے آپ کہ میں پھر اسی مقام سے اب گزرنے والی ہوں، اب پھر اسی کے ساتھ واسطہ پیش آنے والا ہے. تو اب بی کیئرفل. اگر بہت اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے. تو الحمدللہ کامیابی بھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتی، نہ کسی پاکیزگی کا دم بھرتی ہوں کہ ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، پھسلتی بھی ہوں، لیکن پہلے سے، یعنی کہ موقع یا وقت کے آنے سے پہلے سے سوچ کے رکھیں اور دعا بھی کریں، اور نیت جس دن ہو گئی بچنے کی، اللہ بچائے گا. چلیے. وَسُبْحَانَ اللَّطِيفِ بِمَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ فَيَقْبَلُهُ وَيَقْبَلُ عَلَيْهِ الَّذِي يُؤْتِي الْجَزِيلَ وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ مَنْ عَصَاهُ بِالْعُقُوبَةِ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ. وَسُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ اللطیف ہے، بمن، ساتھ اس کے جو، لجأ الیہ، اس کی طرف پناہ لیتا ہے یا اس کی طرف پلٹتا ہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، فیقبلہ، تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، ویقبل علیہ، اور اس کے خلاف بھی قبول کر لیتا ہے. الذی یؤتی الجزیل، وہ جو دیتا ہے بہت زیادہ، جزیل کا مطلب شکرن جزیلن جیسے کہتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ، ویقبل القلیل، اور قبول کر لیتا ہے بہت تھوڑا بھی، یعنی وہ زیادہ بھی قبول کر لیتا ہے اور تھوڑا بھی. الذی لا یعاجل، وہ جو جلدی نہیں کرتا، من عصاہ، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، بالعقوبت، سزا دے کر، یعنی وہ غلط کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو سزا میں جلدی نہیں پکڑتا. ولا یخیب من رجاہ، اور نا امید نہیں کرتا اس کو جو اس سے امید رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے جو امید رکھتا ہے وہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کی امید کو توڑتا نہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ عَلَى الْكَمَالِ، بس وہ سبحانہ وتعالی بہت باریک بین ہے پورے کمال کے ساتھ، یعنی اس کی یہ صفت پرفیکٹ ہے اس میں. وَكُلُّ لُطْفٍ فِي الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، اور بندوں کے اندر جو مہربانی اور لطف پایا جاتا ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے ان کو ملا ہے. یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان پر مہربانی کر رہا ہے، مثلا ماں اپنے بچے پہ مہربانی کرتی ہے، یا ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ شفیق ہوتا ہے، تو شفقت کا یہ جذبہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے اس ماں کے اندر یا اس انسان کے اندر جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے اس کے اندر وہ ڈالتا ہے. یعنی بندے بھی مہربان ہوتے ہیں اور اللہ بھی مہربان ہے، بندوں کی بھی صفت ہو سکتی ہے، اللہ کی تو ہے ہی. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟
دونوں میں فرق یہ کہ اللہ کی صفت کامل ہے اور بندوں کی ناقص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے اور بندوں کی یہ صفت اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی نرم مزاج ہے تو اس کا اپنا کیا کمال ہے اس میں, کوئی دھیما ہے تو اس میں اس کی کیا بات ہے, اللہ نے اس کو ایسا بنایا. وہ جیسے اشج جو تھے, ایک قبیلے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, تو سارے لوگ جلدی سے اونٹوں سے اترے, بھاگے دوڑے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جو قبیلے کے سردار تھے وہ آرام سے اترے, اندر گئے, کپڑے چینج کیے, صاف ستھرے ہو کر ٹھہر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب آپ نے باقی سب کو سکھانا تھا تو انہی کے سردار کے ذریعے سکھایا. آپ نے فرمایا کہ اشج تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہیں اللہ کو. ان کو کچھ نہیں کہا جو ادم مچا رہے تھے. کتنا پازیٹو وے ہے سکھانے کا کہ آپ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور نے پوچھا کہ کون سی, تو آپ نے فرمایا ٹھہراؤ اور بردباری, حلم. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری اکتسابی ہے, یعنی میں نے خود کوشش کر کے اپنے اندر یہ عادت ڈالی ہے, یا گاڈ گفٹڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں, شفیق ہوتے ہیں, مہربان ہوتے ہیں, اور کچھ سخت مزاج بھی ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا اللہ نے مزاج بنایا. تو اگر کسی انسان کے اندر یعنی بہت لونگ نیچر ہے, بہت کیئرنگ نیچر ہے, تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے, اس کو دینے والا اللہ ہی ہے. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ عَلَى الْكَمَالِ, وہ لطیف ہے کمال کے ساتھ. وَكُلُّ لُطْفٍ فِي الْعِبَادِ, اور بندوں میں جو بھی لطف و کرم ہے, انما ہوا من عند ربہم, وہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ الدَّقِيقَةَ, وہ ایسا لطیف ہے جو باریک چیزوں کو جانتا ہے. وَيُوصِلُ الرَّحْمَةَ إِلَى الْعِبَادِ, اور پہنچاتا ہے رحمت کو اپنے بندوں کی طرف. بِالطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا تَخْطُرُ بِالْبَالِ, ایسے مخفی طریقوں سے, ایسے باریک طریقوں سے کہ جو بندے سوچ بھی نہیں سکتے, بندوں کو ان کا خیال تک نہیں جاتا. انسانوں کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا جو ان کو دنیا میں خیر ملنے لگتا, اور آخرت میں بھی انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس چھوٹی سی نیکی کو, جس کو ہم حقیر سمجھ کے, جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ نیکی ہے, وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں, اور وہ کل کو کتنی بڑی. دیکھیے کچھ نیکیاں ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں نا, ان پہ ہم پھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیا, اور ہو سکتا ہے وہ پھولنا یا وہ ریاکاری جو اس کو بلیا میٹ کر دے. اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ہم اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ چلو چھوٹی سی بات ہے, اس میں کیا لگتا ہے, چلو کر دو, اور اس کو ہم کہیں مینشن نہیں کرتے, اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم نے کوئی اچھا کیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کل بہت بڑی بن جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک لقمہ بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو پہاڑ برابر کر دیتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے اور ملٹی پلائی کرتا ہے. تو یہ جو لطف خفی ہے اس کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فما يبتلي الله به عباده من المصائب, تو جو بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں سے, یعنی مصیبتوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ بندوں کی جو بھی آزمائش کرتا ہے, یعنی جیسے ابھی بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ جن کو بہت امتحان میں ڈالا جاتا ہے. وما يأمرهم به من المكاره, اور جو وہ حکم دیتا ہے ان کو جس چیز کا, مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں سے, کیونکہ بعض احکامات قرآن و سنت کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا آسان نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بھی بڑی مشکل, تو جو بھی اس کے ایسے احکامات ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان تو نہیں, ہمیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے صبح صبح اٹھنے میں, اور اس وقت نہ نماز ہوتی ہے, 1 گھنٹہ بعد میں ٹائم ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت ہوتی شاید. تو یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ اگر اللہ لطیف ہے تو پھر یہ مشکلیں کیوں ہیں زندگی میں, اور یہ مسائل اور مصائب کیوں ہیں. وما ينهاهم عنه من الشهوات, اور جو روکتا ہے ان کو بعض خواہشات سے, یعنی کچھ انسان کی ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں, ایسی وانٹس ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسان ان کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ حرام راستوں سے پوری ہونے والی ہوتی ہیں. ہی طرق, یہ طریقے ہیں, یوصلہم, وہ پہنچاتا ہے ان کو, بہا, ان کے ذریعے, الی سعادتہم, ان کی خوش بختی کی طرف, فی العاجل والآجل, جلدی اور دیر سے ملنے والی. کہتے ہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ دراصل خوش قسمتی تک پہنچنے کے راستے ہیں, وہ اپرچونٹیز ہیں, وہ انسان کو آگے بڑھانے کے ذرائع ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے. کما, جیسا کہ ابتلا یوسف,
یوسف علیہ السلام کو اس نے آزمایا، بالسجن قید خانے کے ذریعے، فصبر تو انہوں نے صبر کیا، فآتاہ الملک تو ان کو حکومت عطا کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا تو اس کے بعد وہ کلائمیکس تھا ان کے سب آزمائشوں کا، تو پھر رستہ کھل گیا اور ان کے لیے بہت بڑی آگے نعمت تھی. وابتلا ابراہیم اور آزمایا ابراہیم کو علیہ السلام بذبح اسماعیل، اسماعیل کے ذبح کرنے کے ذریعے، فصبر تو انہوں نے صبر کیا، واطاع اور اطاعت کی، فجعل ذریتہ هم الباقین تو بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے، یعنی ان کی نسل بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں سے چلائی اور ان میں نبوت بھیجی اور ان میں بادشاہ بھیجے اور ان کو دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی. یہ ساری آپ کی پروجنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے. تو کہتے ہیں کہ انہیں اس راستے سے، یعنی جس راستے سے کوئی آزمایا جاتا ہے اسی راستے سے اسی طرح کی اس کو بڑی نعمت ملتی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی ایک بات مانی کہ بیٹا قربان کر دے، اور اگر وہ قربان ہو جاتا تو نسل تو ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا اور اس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نسل باقی رکھی. وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور بنائے ان میں ایسے امام جو رہنمائی کرتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں، قیامت کے دن تک بلاتے رہیں گے. یعنی کبھی بھی انسان پر کوئی امتحان آئے تو وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نہ سمجھے، اسے اللہ کی ناراضگی نہ سمجھے، بلکہ اس پر راضی ہو جائے اور سمجھے کہ اسی تنگی کے بعد آسانی ہے اور اسی جگہ سے ہی خیر کے دروازے کھلنے والے ہیں اور وسعتیں آنے والی ہیں. کیونکہ الامر اذا ضاق اتسع، کوئی بھی معاملہ جب بہت شدت یا تنگی کو پہنچ جاتا ہے تو وہیں سے وسعت آ جاتی ہے. ان مع العسر یسرا، اور جو مشکل وقت گزرتا ہے اس میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے اور بے پناہ اجر بھی اس کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس لیے انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.